ہم بات کریں 2000 کیس کے حوالے سے، ڈاکٹر شجاعت علی سمیت دیگر بہت سارے اوورسیز پاکستانیوں کو کس طریقے سے دھوکہ دیا گیا، کس طریقے سے چونا لگایا گیا، کس طریقے سے غلط بیانی کی گئی، کس طریقے سے لوٹا گیا۔ 2000 اکاظمی کیس میں کروڑوں کا فراڈ کیسے ہوا، یہ بات گزشتہ کچھ دنوں سے زبان صدعام ہے کہ ایسا کیوں ہے، اس میں کتنی صداقت ہے، اور اگر اس میں صداقت ہے تو ایسا کیوں ہے، اور اگر یہ الزامات ہیں تو اس کی تردید کیوں نہیں۔ کل بھی اس پلیٹ فارم پر ڈاکٹر شجاعت علی تشریف لائے تھے، فیاض رامی صاحب آئے تھے، اور آپ تمام لوگ یہاں پر موجود تھے۔ پاکستان میں جتنے بھی کیس، اگر ہم بالخصوص بات کر لیں 2000 اکاظمی کیس کے حوالے سے، تو یہ کیس کو ہائپ ملی آپ تمام اوورسیز پاکستانیوں اور پاکستانیوں کی وجہ سے، جس میں سب سے زیادہ کریڈٹ اوورسیز پاکستانیوں کو اس لیے جاتا ہے کہ میں خود بھی پاکستانی ہوں اور مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ جتنی آواز پاکستان میں موجود لوگوں کو اٹھانی چاہیے تھی انہوں نے نہیں اٹھائی، جبکہ اوورسیز پاکستانیوں نے اس کی آواز بہت اٹھائی۔ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت سے لوگوں نے آواز اٹھائی، دنیا کے ہر کونے سے آواز اٹھائی گئی، چاہے وہ پاکستانی ہو، ہندوستانی ہو، بنگلہ دیشی ہو، کسی بھی ملک سے ہو، بچی کے لیے تمام لوگوں نے آواز اٹھائی۔ اوورسیز جو پاکستانی نے بہت زیادہ آواز اٹھائی، بہت زیادہ اس حوالے سے سپورٹ کیا گیا، مورل سپورٹ کی گئی اور فائنینشیل سپورٹ بھی کی گئی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر فائنینشیل سپورٹ کی گئی تو اس کا مس یوز کیا گیا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے جذبات سے کھیلا گیا۔ اگر کھیلا گیا ہے تو کیوں کھیلا گیا ہے؟ اگر اوورسیز پاکستانیوں کو اس بچی کے اغوا کے کیس میں بے وقوف بنایا گیا ہے تو کیوں بنایا گیا ہے؟ ڈاکٹر شجاعت علی کے اگر بہت سارے اس حوالے سے کیس کے حوالے سے بہت ساری خدمات ہیں، بہت سارے پیسے انہوں نے دیے ہیں، انہوں نے اس کیس کے اوپر بہت سارے پیسے لگائے ہیں، وہ بندہ جو پہلے دن سے اس کیس میں جڑا ہوا تھا تن من دھن سے، اگر وہ اس کیس سے پیچھے ہٹا اور یہ بات کہنے پر مجبور ہوا، جیسے کہ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ میں گھڑے میں منہ ڈال کے بات نہیں کرتا، میں سوشل میڈیا کے اوپر بات کر رہا ہوں، تو کیا ڈاکٹر شجاعت اگر سوشل میڈیا کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ مجھے دھوکہ دیا گیا، میرے ساتھ فراڈ کیا گیا، سیم اسی طرح تمام اوورسیز پاکستانیوں کے جذبات سے کھیلا گیا، تو وہ کھیلنے والا کون ہے، کیوں ہے، اور اس کو کیوں سپورٹ کی جا رہی ہے؟ مہدی علی کاظمی صاحب اگر اس بات کی نشاندہی نہیں کرتے، اگر وہ یہ بات جو ہے وہ اس شخص جس کا نام طاہر ہے اس سے اعلان لا تعلقی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ جی اگر جو بھی قول اور فعل طاہر صاحب کا ہے وہ ان کا ذاتی ہے تو پھر بات الگ ہے، اور اگر مہدی علی کاظمی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی طاہر اور میں ایک ہی چیز ہے اور طاہر ہی ہمارے تمام معاملات کو دیکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طاہر صاحب کی جتنے بھی قول و فعل ہے، جو بھی ان کے اوپر الزامات عائد کیے گئے ہیں طاہر صاحب کے اوپر، تو اس کا مطلب ہے کہ مہدی علی کاظمی اس میں شریک جرم ہے۔ جو ساری چیزیں پبلک کے سامنے ہیں، پبلک نے فیصلہ کرنا ہے، عوام نے فیصلہ کرنا ہے، ہر بندہ اپنے اپنے تجربات کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتائے گا۔ جو میرے پلیٹ فارم پر ہے پہلے دن سے لے کے آج تک، میں آپ کو حلفاً اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں
مہدی علی کاظمی یا طاہر کاظمی صاحب، جن کے لیے نہیں ہم نے آواز اٹھائی تھی، ہم نے بچی کے لیے آواز اٹھائی تھی. میں ان دونوں شخصیات سے ذاتی طور پر انتہائی زیادہ مایوس ہوں کہ ایسے احسان فراموش، ایسے خود غرض لوگ شاید میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے ہوں گے. میں اسد عباس جعفری اپنی زندگی کا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ جو 8-9 مہینے میں نے اس بچی کے لیے کام کیا، اور اس کے بعد ان کا جو رویہ میں نے دیکھا، حالانکہ مجھے نہ ہی تو ان کے رویے سے کوئی پرواہ ہے، نہ ہی ان کے کسی قول و فعل سے کوئی غرض تھی، لیکن بحیثیت انسان میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان جیسے احسان فراموش اور بے حس لوگ، جو ہم جیسے احساس کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یا آپ جیسے اوورسیز پاکستانی ہیں جنہوں نے دن رات ایک کر دیا، رونا، پریشان ہونا، مالی تعاون کرنا، ان کے لیے جو ہے وہ تکلیف کا باعث ان کے رویے بنے کہ خدا نخواستہ کل کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں، کچھ اور ایسے مظلوم سامنے آتے ہیں، تو 10 دفعہ میں خود سوچوں گا کہ مجھے آواز اٹھانی ہے یا نہیں اٹھانی. کیا اسی طرح تو نہیں ہوگا جس طرح میں نے آواز اٹھائی تھی میہانی کے لیے تو ناصر آرائیں صاحب کا رویہ سامنے آیا تھا، ہمیں گالی گلوچ دی جا رہی تھی. کیا مہدی علی کاظمی صاحب کی بیٹی کے لیے آواز اٹھائی تھی اسد عباس جعفری نے، اور اسد عباس جعفری کے اوپر 5 مقدمات ہو گئے، اور ان کے منہ سے جو ہے وہ اف تک نہیں نکلی، اور اوپر سے آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ ان کے خلاف بولے. کل جو انٹرویو میری نظروں سے گزرا طاہر صاحب کا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو بھی مقدمات اور جو بھی ہیں ان کا ذاتی فعل ہے. آپ لوگوں کی تو اس وقت جان جو ہے وہ سولی میں اٹکی ہوئی تھی کہ کوئی آئے اور آ کر ان کو کاؤنٹر کرے، جو وہ آپ کے خاندان کے اوپر الزامات لگا رہے تھے، آپ کی دھجیاں بگیڑ رہے تھے، آپ کو ننگا کر رہے تھے، کو آ کے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آیا. تو آپ آگے سے یہ فرما رہے ہیں کہ جس نے بھی کیا ہے وہ خود ذمہ دار ہے، ہم نے کسی کو نہیں کہا. اگر یہ جتنے بھی یوٹیوبرز، جتنے بھی لوگ اوورسیز آپ لوگوں کے لیے آواز اٹھا رہے تھے، وہ ہمدردی کی وجہ سے اٹھا رہے تھے. ایک طرف آپ چلا رہے تھے کہ ہمارے لیے آواز اٹھائے، ہماری آواز بنے، ورنہ آپ کی آواز یا مہدی کاظمی کی آواز تو نگار خانے میں طوطی کی آواز کی مانند ہونی تھی. اسی طرح کے لاکھوں ہزاروں افراد روزانہ جو ہے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں ان عدالتوں کے اندر، جن کی بچیوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے یا جن کی بچیاں بھاگ جاتی ہیں. آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے تھا اللہ کا، ان لوگوں کا. سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتے، اور ان کی اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ایسے لوگ مہیا کر دیے کہ جو آپ لوگوں کے لیے آواز اٹھانے کے لیے آ گئے تھے. جب آپ کی بچی گھر چلی گئی تو اس کے بعد آپ کا آ کر یہ کہنا کہ ہم نے کسی سے نہیں کہا تھا کہ ہماری آواز بنے. آپ جیسی سوچ اور آپ جیسے رویوں کے اوپر دکھ بھی ہوتا ہے اور تف ہوتی ہے. جب آپ کا کام نکل گیا، بچی گھر چلی گئی، اس کے بعد آپ کی ٹون اور ٹیمپو پبلک کے حوالے سے بڑی عجیب ہے. یہی یوٹیوبر اگر آپ کی آواز نہ اٹھاتے تو آپ سسکیاں لے کے مر رہے ہوتے. اب آپ لوگوں نے آواز اٹھائی اور آپ اپنے آپ کو سیلیبریٹی بنا لیا کہ شاید آپ لوگ سیلیبریٹی بن گئے ہیں، جبکہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ یوٹیوبر، یہ جرنلسٹ، یہ اوورسیز پاکستانی اگر آپ کی آواز نہ بنتے تو آپ جیسے لاکھوں روزانہ اپنی بچیوں کے مقدمات تھانوں اور کچہریوں میں بھگت رہے ہوتے ہیں، اور ان کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہوتا. آپ کی لوگ آواز بنے، پاکستانی آواز بنے، اوورسیز پاکستانی آواز بنے، نہ صرف آواز بنے بلکہ آپ کو تو پیسوں میں نہلا دیا گیا اور آپ کی طبیعت ہو گئی خراب. ہوتا ہے نا کہ جیسے پنجابی جیسے کہنا کتے نو کھیر نہیں پچی دی. پرابلم یہ ہوئی کہ ایک طرف سے بچی اغوا ہوئی، اوپر سے پیسوں کی بارش ہو گئی، اس نے آپ کی طبیعت خراب کر دی، اور آپ پھر آ کر
بنانا شروع کر دیا کہ جناب ہماری یہ ٹیم ہے، ہماری وہ ٹیم ہے. who the hell are you کہ آپ یہ کلیم کریں کہ ہم اون کرتے ہیں اور ہم ڈس اون کرتے ہیں؟ آپ ہوتے کون ہیں یہ باتیں کرنے والے؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ کیا اوقات ہے آپ کی؟ ایک آپ کی بچی کو اغوا کیا گیا، آپ مظلوم تھے. آپ کوئی پارٹی نہیں ہے، نہ ہی تو کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے، اور نہ ہی کوئی آپ کو اتنی بڑی سیلیبریٹی ہے، یا کوئی آپ کا کوئی ایسا گروہ ہے کہ آپ کسی کو اون کرنے کی بات کریں. ایسی سینس لیس قسم کی گفتگو کرتے ہیں آپ. آپ تو مظلوم ہیں. آپ لوگوں کے ہاتھ جڑے ہونے چاہیے پوری عوام کے سامنے، اوورسیز پاکستانیوں کے سامنے، کہ اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو آج ہماری بچی گھر نہ پہنچتی. آپ کی گفتگو سننے کے بعد انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ آپ کس طرح کے سینس لیس قسم کے لوگ پائے گئے ہیں. میں تمام پاکستانیوں سے، اوورسیز پاکستانیوں سے معذرت کرتا ہوں کہ جو میرے پلیٹ فارم پر آ کر ان بے حس اور بہت سارے الفاظ ہیں میرے منہ میں رک گئے ہیں، جو میری آواز میں آواز ملا کر ان کی بیٹی کے لیے، وہ ہماری بھی بیٹی ہے لیکن اس میں اس بچی کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کے لیے آواز اٹھا رہے تھے. میں ان تمام والدین، تمام اوورسیز پاکستانیوں سے میں معافی طلب کرتا ہوں کہ آپ کے احساسات اور آپ کے جذبات کے ساتھ کھیلا گیا، آپ کو بے وقوف بنایا گیا.